اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم نے بریلوی علماء کی کچھ عبارات دکھائی تھیں جن میں کفر یا عبارات تھیں، ہم نے دکھائی آپ کو، اور اسی طرح آج ہم ایک دیوبندی علماء کی عبارت آپ سامنے پیش کرتے ہیں۔ حفظ الایمان کا صفحہ نمبر 15 ہے، اس پر بڑے مناظرے ہوتے ہیں دیوبندی علماء اور ان کے مابین۔ ہمارا طرز عمل یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ عبارت پہ کوئی بات ہے تو وہ کی جائے، لیکن مصنف پہ نہیں کرنا چاہیے۔ اشرف تھانی صاحب کی جو عبارت میں آپ کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں حفظ الایمان سے، بے شک یہ عبارت کفریہ ہے، گستاخانہ ہے، لیکن اشرف تھانی صاحب کو ہم گستاخ نہیں کہتے، میں نہیں کہتا۔ اس لیے ٹھیک ہے، بڑے بڑے علماء نے آپس میں جب علمی جنگ کی تو اعلی حضرت نے کہہ دیا کافر ہے، یا بعض بریلوی علماء نے کہا کہ کافر ہے، ہم نہیں کہتے۔ عرب کے علماء نے کہا تو کہا ہوگا، میں نہیں کہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں جانتا نہیں تھا ان کو، میں ان کو ملا نہیں ہوں، ان کو دیکھا نہیں ہے میں نے، اور ہو سکتا ہے انہوں نے اس عبارت کی کتاب چھپوانے کے بعد جب ان کو معلوم ہوا ہو کہ میں نے یہ تشبیہ دی ہے حضور کے علم کو جو ہے جانوروں کے علم سے، تو لہٰذا انہوں نے رجوع کر لیا ہو۔ جب رجوع کر لیا ہوگا، اب میں اگر کچھ کہوں گا تو مسلم شریف کی حدیث ہے، جس کسی نے بھی کسی کو دوسرے کو کافر کہا، اگر اس میں کفر نہ ہوا تو وہ فتویٰ اس پہ لوٹ آئے گا۔ اگر میں کسی گستاخ یا کافر کہہ دوں اور وہ کافر نہ ہوا تو میں خود کافر ہو جاؤں گا۔ لہذا عبارت کفریہ ہے، مصنف کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ ہو سکتا ہے اس نے رجوع کر لیا ہو سکتا ہے اس نے توبہ کر لی ہو سکتا ہے کہ اس نے بعد میں اس کی جو ہے نا تعویل پیش کی ہو انہوں نے، لہذا ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے۔ ہمارے نزدیک وہ اچھے علامہ تھے، بہت اچھے مصنف تھے، لہذا ان کی تصنیف میری اسٹڈی میں رہتی ہیں بہت۔ میں کہتا ہوں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بریلویوں کا عقیدہ اور اشرف تھانوی کے عقیدے میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ اشرف تھانوی کی جتنی بھی کتابیں موجود ہیں آپ دیکھو، سب کے اندر وہ عقیدہ جو بیان کر رہے ہیں وہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، سنیوں بریلویوں والا عقیدہ پیش کر رہے ہیں۔ وہ ان کی ساری میں ترتیب پڑھو، علم نور جو ہے نا یہ نور اور وسیلے کے متعلق ہے، شان نور مصطفیٰ، پہلی باب بھی انہوں نے نور محمدی بھی قائم کیا شریف کے اندر، اور پھر اس کے آگے چل کے حضور کے فضائل خصائص جتنی بھی حدیث سنی بریلوی پیش کرتے ہیں ساری اشرف تھانی صاحب نے ترتیب میں جمع کی ہیں۔ اشرف تھانی صاحب کی حکایت اور یا پڑھو، سارے ولیوں کی حکایات لکھی ہیں، پیروں جو ہے نا ولیوں کی، تو جناب وہ تو ولیوں کو ماننے والے اور ایسے عالم تھے، ان کو ہم کافر کیوں کہیں؟ ان کی عبارت یہ کفریہ ہے۔ حفظ الایمان کا صفحہ 15 ہے، تو یہاں پر کہتے ہیں کہ جی میں ورڈ بائی ورڈ پڑھوں گا۔ پھر یہ کہ آپ وسلم کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو ضیافت طلب امر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر و بلکہ سبھی اور مجنون اور بلکہ ہر جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کہتے ہیں کہ جیسا علم غیب حضور کو ہے، اگر یہ مانا جائے کہ حضور کا علم غیب بعض علم غیب ہے، حضور کے علم غیب پر بات کرتے کہتے ہیں اگر حضور کو بعض علم غیب مراد ہم لے لیں کہ حضور کو بعض علم غیب تھا، تو اس میں حضور کا کیا کمال؟ ایسا علم غیب تو جانوروں کو بھی ہوتا ہے، ایسا علم غیب تو جانوروں کو بھی ہوتا ہے، پاگلوں کو بھی ہوتا ہے، بہائم اور جمیع حیوانات بلکہ سبھی و مجنون، بچوں کو بھی ہوتا ہے، مجنون کو بھی ہوتا ہے، پاگلوں کو۔ تو نبی کے علم غیب کو چاہے وہ بعض ہی ہو، اس کو تشبیہ دینا جانوروں سے، اس کو تشبیہ دینا بہائم سے، ان کو تشبیہ دینا بچوں اور مجنوں سے، پاگلوں سے، یہ گستاخی ہے۔ حضور کے علم کو کسی جانور سے، یعنی جانور میں کتا بھی آتا ہے، خنزیر بھی آتا ہے، ہزاروں جانور آتے ہیں، ان کے ساتھ تشبیہ دینا حضور کے علم کو یہ زیادتی بھی ہے، یہ گستاخی بھی ہے، یہ کفر بھی ہے۔ اللہ جو جانتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور اگر انہوں نے رجوع کر لیا ہے تو ہم ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہیں گے، نہ ہم کسی کو کافر کہیں گے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں بھائی ایسے کئی بارات بریلویوں کی کتابوں میں موجود ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جب دونوں طرف ایسی بارات موجود ہے تو ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونے کی ضرورت ہے۔ دعائیں رب تعالیٰ میں حق جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔